بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں سے ایک ایسے عمل پہ بات کرنے کے لیے مخاطب ہوں جس کو آج کل ڈیفرنٹ سوشل میڈیا سائٹس، یوٹیوب، فیس بک گروپس، فیس بک اور واٹس ایپ گروپ، ٹیلی گرامز گروپ اور ٹیلی گرام پوسٹ، واٹس ایپ پوسٹ، ڈیفرنٹ پوسٹ کے اندر اس عمل کو مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے کچھ احادیث رکھوں گا، اور ان احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کا سٹیٹس بھی صحیح ہے، وہ صحیح احادیث ہیں، ان احادیث کی روشنی میں ہم مل کے دیکھیں گے کہ جس عمل کو ہم مذاق کا نشانہ بنا رہے ہیں اور اس کو مذاق کا نشانہ بنا کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دین کی بڑی خدمت ہو رہی ہے، اور اس عمل کو ہم شیطانی عمل سمجھ کے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس عمل کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ ان احادیث سے جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ساتھ ساتھ سلائیڈ پہ، ان احادیث کی روشنی میں ہمیں اس کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ وہ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، پاکستان میں، انڈیا میں، ڈیفرنٹ جگہوں پہ ایسے ہیں کہ جب وہ روزہ افطار کرتے ہیں تو جلدی افطار کر لیتے ہیں، یعنی کسی مسجد جو دور سے، تھوڑی دور سے، کسی دوسرے محلے کی مسجد سے اذان کی یا روزہ افطار کرنے کا اعلان کی آواز آتی ہے تو وہ اس کے ساتھ افطار کر لیتے ہیں، اور جب سحری کر رہے ہوتے ہیں تو کھانا پینا وہ تب تک نہیں چھوڑتے جب تک کوئی آخری اعلان نہ ہو جائے کسی دوسری مسجد۔ مطلب یہ ایک ان کے عمل میں ڈیفرنس ہے، اور اس چیز کو شیطانی عمل کہہ کے نشانہ بنایا جا رہا ہے مذاق کا۔ آپ ذرا سمجھیں ان کے اس عمل سے تشریح کیا ہوتی ہے۔ پہلے تشریح کر لیں گے، پھر اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ تشریح یہ ہوتی ہے کہ جب وہ روزہ سحری کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی دوسری مسجد کے ساتھ، جو کہ آخر پہ روزہ بند کرتی ہے بنسبت ان کے محلے کی مسجد سے، تو وہ اس کے ساتھ روزہ بند کرتے ہیں، کھانا پینا ترک کرتے ہیں، یعنی وہ روزہ میں سحری کرتے ہوئے تاخیر کر رہے ہیں۔ یہ آپ بس یہ لفظ تاخیر کا اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اور دوسرا جو ان کا عمل ہے، افطار کرنے میں جلدی کر رہے ہیں کسی دوسری مسجد کے اعلان پہ، تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ افطار کرنے میں جلدی کر رہے ہیں۔ یہ ان کا عمل ہے جس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے شیطانی عمل کہہ کے، اور مسجدوں کے ڈیفرنس کے نام پہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ اوپر احادیث آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے چل رہی ہیں سلائیڈز پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی احادیث میں سے ایک حدیث ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پہ تب تک رحمت رہے گی جب تک یہ سحری اور افطاری کے اندر، سحری کے اندر تاخیر کریں گے اور اسی طرح افطاری کے اندر جلدی کریں گے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ افطاری میں جلدی کرو، کیونکہ افطاری میں تاخیر کرنا، یہ میں احادیث کو لفظ بلفظ تو نہیں بیان کر رہا ہوں، ان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، لفظ بلفظ آپ کے سامنے اوپر سلائیڈ پہ چل رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے میں سحری کے اندر تاخیر کرو اور افطار میں جلدی کرو، کیونکہ افطار میں تاخیر جو تھے وہ یہود و نصارہ کرتے تھے، یہ ان کا عمل تھا، چونکہ وہ ستاروں کو دیکھتے تھے، اور اس سے یہ شائبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ستاروں پہ، علم النجوم پہ یقین رکھتے تھے، جس کو اسلام نے منع فرمایا۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں، یعنی تم سحری کر رہے ہو، بالکل آخری وقت چل رہا ہے اور تم سحری کر رہے ہو، اور تمہارے ہاتھ کے اندر کھانے پینے کا برتن ہے جس کے اندر کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور اذان ہو جاتی ہے، تو اذان سنتے ہی اس برتن کو رکھ نہ دو، بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لو اور پھر اس برتن کو رکھو۔ یہ تین احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو کہ سلائیڈ پہ بھی چل رہی ہیں۔ اس سے ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ اس پہ مجھے کیا سمجھ آتی ہے۔ اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارک ہے یا فرمان مبارک ہے، اس کے مطابق ہمیں چاہیے کہ روزہ جو ہے وہ تاخیر سے، اس کو سحری کو تاخیر سے کریں، اور اسی طرح افطار کو جلدی کریں۔
اب یہاں پہ جو مسئلہ ہے کہ جلدی کتنا جلدی کریں اور تاخیر کتنی تاخیر کریں، اور ان کا مطلب کیا ہے۔ تاخیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ فجر کا جو سورج کے حساب سے وقت ہے وہ ہو چکا ہے اور آپ اس کے بعد بھی سحری کر رہے ہیں، اور اسی طرح افطاری کو جلدی کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس غروب آفتاب کا وقت بھی نہیں ہوا اور آپ جو ہے جلد از جلد اس سے پہلے ہی آپ افطار کر لیتے ہیں۔ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جب افطار کرنا ہے تو اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ سورج غروب کب ہو رہا ہے، اور اسی طرح سحری کو تاخیر سے کرتے ہوئے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آخر میں طلوع فجر کا وقت کون سا ہے۔ اور اس کے اوپر جو سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے ذہن میں یہ چیز نہ رکھیں کہ ہم نے جو ہے مسجد سے آتی ہوئی اذان یا مسجد سے آواز جو کہ اعلان کے لیے ہوگی کہ روزہ افطار ہو گیا ہے یا سحری کا وقت ختم ہو گیا، اس کے مطابق ہم نے تاخیر یا جلدی کرنی ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ روزہ یا دوسرے دین کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب ہر مسلمان کی انڈیویجول انفرادی ذمہ داری ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم کچھ لوگ رکھ لیتے ہیں، مؤذن رکھ لیتے ہیں مساجد کے اندر، یا دوسرے بہت ساری چیزیں ہم کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں، ملازم رکھ لیتے ہیں یا دوسرے خادم رکھ لیتے ہیں، ان کے اوپر بھی ریلائے کرنا چاہیے، لیکن یہ سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اگر یہ ہماری ذمہ داری ہے تو پھر ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ تو ہمارا عمل ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں سے اذان کی آواز آئے یا کہیں سے جو ہے اعلان ہو تو اسی کے مطابق عمل کریں، نہیں، ہرگز نہیں۔ اور نہ ہی وہ پرانی جنتریاں جو کہ مسجدوں میں لگی ہوتی ہیں، 2-3 صدیاں پرانی جنتریاں، ان کو دیکھیں، بلکہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، آج کل گلوبلائزیشن کا دور ہے جس میں جو آپ کے ایریا، آپ کے لوکیشن، آپ کے جگہ، آپ کے گھر کے حساب سے سورج کا طلوع کا وقت، غروب کا وقت، زوال کا وقت جو بالکل ایکوریٹ، بالکل غلطی سے اور شک سے پاک جو کہ وقت بنتا ہے، وہ آپ کے پاس موبائل کے اندر اپلیکیشنز ہیں، انٹرنیٹ، گوگل کے اوپر آپ کو وہ سارے ٹائمز مل جاتے ہیں، ان ٹائمز کے حساب سے آپ کریں، کیونکہ ان میں غلطی کا امکان بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے سائنس کی ترقی کی وجہ سے۔ شاید کچھ لوگوں کو یہاں پہ سائنس سے چڑ ہو، لیکن میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سائنس سے چڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسجدوں میں جن گھڑیوں کو دیکھ کر اعلان افطاری یا نماز کے وقت کا اعلان یا اذان دی جاتی ہے یا اسی طرح سحری کا اعلان کیا جاتا ہے، وہ گھڑیاں بھی سائنس کے علم کی بنیاد پر ہی بنی ہیں، وہ گھڑیاں بھی سائنس کے علم کے حساب سے ہی چل رہی ہیں۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی جنتری کو یا کسی گھڑی کو آپ دیکھیں، ہرگز نہیں، بلکہ سب سے پہلے تو اپنے گھر کی گھڑیوں کو، اپنے لوکیشن، اپنے جو آپ کا جو انٹرنیشنل میڈیٹرینین کے حساب سے یا ایکویٹر کے حساب سے یا جیوگرافک لوکیشن کے حساب سے آپ کا جو وقت بن رہا ہے، اس حساب سے آپ اس گھڑی کو فکس کر لیں، ٹائم کو فکس کر لیں، اور پھر اس کے حساب سے آپ روزہ افطار کریں اور روزہ رکھیں۔ تو اس لیے آپ ہرگز ان باتوں پہ نہ آئیں کہ جی یہ عمل غلط ہے کہ کسی نے کسی مسجد کے ساتھ افطار کیا یا سحری کی۔ یہاں سحری اور افطاری کسی دوسری مسجد کے اندر بھی اگر ہو رہی ہے اذان، جلدی ہو گئی ہے یا دیر سے ہو گئی ہے، تو اس کے اندر بھی پکی بات ہے کہ انہوں نے اس چیز کا تو خیال رکھا ہی ہوگا نا کہ وقت ہو جائے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری تو آپ کی ہے کہ آپ وقت دیکھ کے کریں، ہرگز روزے کو لیٹ نہ کریں اس بنیاد پہ کہ جی اچھا ایک جتنا جو یہ اکثر میں نے مولویوں کو سنا ہے اپنی مسجد میں کہ وہ کہتے ہیں اچھا سارا دن روزہ رکھا تھا تو 2 منٹ اور صبر کر لیتے تو کیا تھا۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرنا ہی نہیں ہے، جیسے ہی غروب آفتاب ہو آپ نے فوراً کھولنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا، اور تاخیر کرنی ہے، آخری وقت میں روزہ رکھنا ہے۔ ہاں جو میں نے یہ کہا تھا کہ
اذان ہو رہی ہے اور آپ کے ہاتھ میں برتن ہے تو اس سے ضرورت پوری کر لیں، جیسے کہ حدیث بھی ہے. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں لینا کہ آپ اپنی روش ہی بنا لیں کہ روز ہی آپ نے آخری وقت میں روزہ رکھنا ہے اور تاخیر کرنی ہے، اور اتنی تاخیر کرنی ہے کہ اذان ہو جائے اور اذان کے بعد ہی آپ نے کھانا پینا چھوڑنا ہے. یہ صرف ایک طریقہ بتایا گیا کہ آپ اگر لیٹ افطاری کر رہے ہیں، لیٹ سحری کر رہے ہیں اور وقت اتنا ہو گیا ہے کہ اذان ہو گئی ہے، تو اس کے اندر اپنی ضرورت پوری کر لیں اور پھر برتن کو رکھیں. تو یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. کمنٹ ضرور کیجئے گا اگر آپ کو کوئی چیز ایسی لگے یا کوئی آرگیومنٹ آپ ایسا رکھنا چاہیں جو میری بات کے خلاف جاتا ہو یا میری انٹرپریٹیشن کے خلاف جاتا ہو، تاکہ میں اپنی بات میں نظر ثانی کروں. ٹھیک ہے، شکریہ.